ساتھ پورا پاکستان ہے. کچھ سیلیبریٹیز جو ہیں ان کا ایک پیغام جو کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہے, اور ہمیرا ارشد جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے, ایک مشہور سنگر بھی ہیں. ہمیرا ارشد صاحب آپ کیا کشمیریوں کے لیے کہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اور جس طرح آپ ایفرٹ کر رہی ہیں کشمیریوں کے لیے, اور یہ بہت ہی سب سے پہلے تو بہت قابل تعریف بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیری جو ہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, اور کشمیر ہم سے دور ضرور ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے, ہمارے دماغ سے بالکل دور نہیں ہے. اور ہم جو ہے وہ دعا گو بھی ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ جو بھی ہمارے بہن بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے اللہ اس کو نیست و نابود کرے. اور میں یہ واضح پیغام دینا چاہوں گی کہ جو بھی ظالم ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی مسلمان ہی ہو یا کوئی کافر ہو یا کوئی بھی ہو, اللہ اس کا حساب ضرور کرتا ہے اور وہ اسی دنیا میں ہی بھگتتا ہے. تو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھے, ہم ان کے ساتھ ہیں اور پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ظلم کے بادل جو ہے وہ چھٹنے والے ہیں. دیکھیے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انسانیت کا خیال کرنا چاہیے. انسانیت یہی ہمیں درس دیتی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے, کسی کے اوپر جبر نہ کیا جائے, کسی کی جان نہ لی جائے, کسی کا مال نہ کھایا جائے. کشمیری جو ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کی جانیں, ان کا مال, یہ ان کی امانت ہے, یہ ان کا حق ہے. تو پلیز کشمیریوں کو جینے دیں, ان کو ان کی زندگی جینے کا حق ہے, تو یہ حق ان سے مت چھینیے. کشمیر آپ کے لیے ہے, آپ کشمیر کے لیے ہیں. ہماری دعائیں اور ہماری ساری وشز آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے, اللہ پاک آپ کو ہر دم خوشحال رکھے. السلام علیکم جی, میں ہوں خوشبو خان, اور پیغام یہ ہے کہ ہمارا جتنے بھی مسلمان ہیں, جتنے بھی ہمارے کشمیر بھائی ہیں, جتنا بھی ان کے اوپر ظلم ہوا تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ ڈسہارڈ ہیں اور دعا گو ہیں کہ جتنا ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے شاید ہی کہیں ہو رہا ہوگا. تو اس کے لیے تو ہمارے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے, ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم کس طریقے سے اس کو آزاد کروا کے تو اپنے ساتھ مکس کر لیں. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ میں کشمیر کو جلد سے جلد آزاد کرے, اور جس طریقے سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ میں جلد ان کو وہاں سے نجات دلائے. پوری دنیا کو نہیں خاموش ہونا چاہیے, کیونکہ جس جگہ پہ ظلم ہوتا ہے تو لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ سب خدا کے بنائے بندے ہیں. تو کشمیر میں واقعی آج کا نہیں کتنے سالوں سے ظلم ہو رہا ہے, اور کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. بات ہوتی ہے لیکن پھر دب جاتی ہے. تو کچھ ایسا کریں, وہ بھی آزادی سے جئیں اور آپ بھی جئیں. کشمیر میں جتنا ظلم ہو رہا ہے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اس کی, اور جتنا بھی یہ ظلم کر لیں یہ لوگ, کشمیر انشاءاللہ ہماری شارخ ہے اور ہم اس کو حاصل کر کے رہیں گے. کشمیری بھائیوں کے اور بہنوں کے ہم ساتھ ہیں, وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. بالکل میں یہی کہنا چاہتی ہوں, جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو بالکل برداشت نہیں ہے. ہم لوگ کوشش کریں گے اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے. اور جتنے بھی ہیں ہمارے حکومت ہیں, جتنے بھی ہیں, میں ان سے یہ پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کا پلیز کچھ کریں. ہم لوگ بھی مسلمان ہیں, ہم لوگوں کو مسلمان کا درد جانتے ہیں. ہم لوگ بہت ٹینشن لیبل ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے, اور ہم یہی کہیں گے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے اور ہم کشمیر کے ساتھ ہیں. ظلم تو ظلم ہے, جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر ہے وہ آزاد ہوگا. اور یہ آج میری بات لکھ لیں کہ کشمیر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے ایک بہت بڑا بزنس کا ہب بنے گا. اور جتنے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں انشاءاللہ اس ظلم کا جو حساب ہے اللہ پاک کی رحمت سے وہ خوشیوں میں بدلے گا انشاءاللہ. دیکھیے, جو ہندوستان کی عادت ہے ان کا ہندوستان نہیں ہے, ہم پاکستانی عادت ہیں اور ہمارا ملک پاکستان ہے, اور پاکستان کی جان کشمیر میں آ جائے گی. تو کشمیر کو ہم اپنا ہی حصہ سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے, اور یہ تو کشمیر ہے جہاں پہ صدیوں سے آپ کے سامنے سالوں سال ہو گئی اتنا ظلم ہو رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ظالم کا اینڈ تو آتا ہی ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت جلد انشاءاللہ یہ ظالم کا اینڈ ہوگا, اور ظلم کے خلاف پوری دنیا میں ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے, اور اٹھا بھی رہے ہیں. کشمیر ہمارا ہے اور کشمیری ہمارے ہیں, ہم ان کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں, اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی عزت میں رکھے, اللہ پاک ہم سب کو اپنی عزت میں.
نہایت ہی افسوس ہوتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، اور ہمارا ساتھ ان کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ الفاظ کیا، ہم تو کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بہن بھائی ہیں وہ، اور انشاءاللہ تعالی جلد کشمیر آزاد ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے جتنے انہوں نے دکھ کاٹے ہیں اتنے ہی سکھ آئیں گے، اتنی ہی کامیابی ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے بہن بھائیوں نے جتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، ہم سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کامیابی ہوگی اور پورے پاکستان کی کامیابی ہوگی۔ پاک فوج کے ہیں، پاکستان کے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں رہا، انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، انڈیا کی فوج قابض ہے وہاں پہ، اور کشمیریوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس کا احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہم کشمیر کا ہر طریقے سے ساتھ بھی دیں گے اور کشمیر کو آزاد کر کے دم لیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ جی ساری دنیا جانتی ہے ظلم ہو رہا ہے وہاں، ان ظالموں نے کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا تھا، وہ ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا، تو بہت ظلم ہو رہا ادھر ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ادھر پتہ تو ہمیں ہے کہ ادھر ماں بہنوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اصل میں آپ وہ جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا ایک حصہ ہے، ہمارا جو ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے جسم کا ایک پارٹ ہے، ان کے ساتھ وہ ظلم بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ پوری دنیا جو عالمی برادری ہے یا عالمی قوم جس کو ہم کہتے ہیں کہ عالمی برادری ہے، یہ کیوں نہیں جاگتی؟ مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے وہ نہیں جاگتے، اور کسی اور پہ ظلم کسی اور برادری پہ ہو جائے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی اور پہ ہو، لیکن کسی اور پہ ہو جائے تو پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ مسلمان کی چاہے کٹ جائے مر جائے جو مرضی ہو جائے، لیکن کوئی عالمی جس کو ہم عالمی برادری کہتے ہیں، سو کال، میں تو اس کو کہتا ہوں 100 کال عالمی برادری، وہ نہیں جاگتی۔ تو یہ جب آپ کے سامنے ظلم ہے، بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ جو ہمارا یہ کرونا، یہ پرابلم، یہ اس لیے آیا ہوا ہے۔ اب یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ کرونا جو ہے یہ مسلمان پہ زیادہ اثر نہیں کر رہا، یہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں یہ اثر کر رہا ہے، تو کسی اور پہ کر رہا ہے، مسلمان پہ اس لیے کر رہا ہے، مسلمان کے ساتھ تو پہلے ہی بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ کے سب ماننے والے ہیں۔ تو جب اللہ کسی برادری میں، کسی قوم میں، کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، تو زیادتی تو ہر مذہب میں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پہ کیوں نہیں قوم ہماری عالمی برادری جاگتی؟ مجھے یہ افسوس ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے، یہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں اپنے الفلا تھیٹر میں سب سے پہلے میں نے کبھی انڈیا کا گانا چلایا ہی نہیں ہے، یہ میرا احتجاج ہے۔ حالانکہ ہمارا جو فن ہے یا آرٹ ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، لیکن ہم احتجاج اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہمارا وہ انشاءاللہ حصہ ہے اور حصہ رہیں گے، اور ہمیشہ ہماری جان مال ہر چیز ان کے لیے حاضر ہے، اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ رہیں گے جب تک وہ آزاد بھی ہوتے ہیں۔ کشمیر بہن بھائی ہماری جان ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کشمیری بھائیوں کو جیسے پوری دنیا کے انسانوں کو جینے کے رائٹس ہیں، ان کے رائٹس انہیں ملتے ہیں، تو کشمیر کے بھائیوں کو بھی ان کے رائٹس ملنے چاہیے، وہ بھی آزادانہ زندگی جہاں مرضی گزاریں۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ گزاریں، اگر وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو وہ بھی گزاریں۔ ہر انسان کا رائٹ ہے تو ان کا بھی رائٹ ہے، اور ہم ان کی تکلیف میں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد ان کو آزادی دے، اور جو ان پہ ظلم ہو رہے ہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس کو دور فرمائے۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گی جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ یقین مانیں جو ہمارے پہ آفتیں ٹوٹی ہیں، اور کرونا جیسی آفت جس کو پوری دنیا بھگت رہی ہے وہ کشمیر کی وجہ سے ہے، کیونکہ کشمیر پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی آواز نہیں ہے، کوئی بھی انسان کھڑے ہو کے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، اور ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ہماری شکلوں پہ نقاب چڑھ گئے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں قید ہیں، کیونکہ کشمیری بچے، کشمیری عورتیں، کشمیری مرد، ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور کوئی بندہ بولتا نہیں ہے۔ مل کے آواز اٹھائیں اور ان کے لیے بھرپور دعا کریں اگر آپ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں کشمیری بہن بھائیوں کو سلام کہوں گی،
اور ان کو یہ کہوں گی کہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی جو بھی ہوتی ہے، انڈیا والے ان کے ساتھ جو بھی برا کرتے ہیں، آج نہیں کل ان کو یہ چیزیں بھگتنی پڑیں گی. اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.